السلام علیکم، نوول جان سکرانی سیزن 2 پارٹ 4 اسکرم کی میں کے خیال رکھنا، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اذان نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے سر، کوئی گڑبڑ نہیں۔ اس نے ماتھا مسلا۔ کیا ہونے والا تھا؟ اس کی چھٹی حص کبھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ فون بند کرتے وہ واپس میٹنگ روم میں آ گیا۔ کوئی چیز مجھے نہیں روک سکتی تھی۔ میں ایک ایکسپرٹ چور ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ اب وہ دوسرے مال جا رہی تھی۔ اسے اندر آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اچانک فائرنگ کی آواز گونجی۔ شور، چیخو پکار، گولیوں کی آواز۔ کسی گروپ نے حملہ کیا تھا۔ 10 سے 12 لوگ۔ انہوں نے دروازہ بند کیے۔ سب کو غلام بنا لیا جا رہا تھا۔ وہ ڈرتی نہیں تھی۔ اذان کے ساتھ رہ رہ کے وہ بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ حملہ آور اب انہیں تہہ خانے میں جانے کو کہہ رہے تھے۔ چلو چلو جلدی کرو، کوئی حرکت نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کا سانس ابھی سے بند ہونے لگا تھا۔ تیرا تو باپ بھی جائے گا، چل۔ گنڈے نے اسے دھکا مارا۔ گنڈے نے فون پکڑے فرش پہ دے مارا۔ وہ ابھی تک سلطان کے ساتھ میٹنگ میں تھا جب فون بجا۔ سر، وہ ڈر کے مارے اس کی آواز اٹکی۔ وہ سر، آپ کو پتہ ہے انہیں شرارت کرنے کی عادت ہے۔ وہ مجھے بغیر بتائے سامنے مال چلی گئی۔ فون کان سے لگائے اس نے آفس فون سے میرال کو کال ملائی۔ فضل، کام کی بات۔ سخت لہجے میں بھی خدشہ تھے۔ کچھ ہو چکا تھا۔ میرال نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ سر، یہاں گروپ نے حملہ کیا، پاور مال۔ اس علاقے میں حملہ کرنا تھا، اس لیے میں نے سر کو روکا تھا۔ مجھے لگتا میرال میں منظر ہیں۔ سر، آپ آ جائیں، رابطہ کرو ان سے۔ فون کان سے لگاتے وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ لفٹ کا انتظار فضول۔ 4 سیڑھیاں پھلانگتے وہ پارکنگ میں پہنچا۔ گاڑی بھگاتے گارڈز، ایمرجنسی کنگ خود کہیں ایسے جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اندھا دھند گاڑی چلائی۔ اس کی جان پہ بنی تھی۔ چلو، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ خود کو سنبھالتے بھی اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ موبائل پہ میرال کے کپڑوں میں لگے ٹریسر سے لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ مال کے باہر کھڑی پولیس، لوگ، گاڑیاں کھڑی کرتے وہ باہر نکلا۔ لوکیشن یہیں کی ہے۔ فضل، حملہ آوروں سے رابطہ ہوا؟ عالیہ، کیمرے ہیک کرو۔ فاخر، اندر جانے کے راستے چیک کرو۔ اس نے جیکٹ اتار کر پھینکی۔ اس نے کال ملائی۔ اپنے آدمیوں سے کہو بیک آف کر دیں۔ فون کرتے اس نے ایک اور جگہ کال ملائی۔ اذان، سب ٹھیک ہے؟ وہ شہر کا میئر تھا۔ وہ اچھے سے کنگ کو جانتا تھا۔ اگر کچھ ہوا، میں قبر کے لیے تمہاری راکھ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ پارک ابراہیم، پولیس سے کہو پاور مال آپریشن سے بیک آف کر دیں، میں خود ہینڈل کروں گا۔ اوکے، میں کہتا ہوں۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ ہیلی کاپٹر ارینج کرو، 10 منٹ ہے۔ اب وہ خود سے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا۔ وہ اے سی ڈٹ کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر جانا تھا، بس۔ ہیلی کاپٹر ارینج کرو، 10 منٹ ہے۔ تہہ خانے کے کیمرے چیک کرو۔ اس کی آواز اٹکی تھی۔ اور بے چینی سے سارے کیمرے دیکھنے میرال کہیں نہیں تھی۔ فاخر، کن راستوں سے اندر جایا جا سکتا ہے؟ سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی میرال۔ عالیہ نے کیمرے چلایا۔ اذان کے علاوہ کوئی اسے پہچانتا بھی نہ۔ میرال میم سر کو بالکل جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وین سے باہر نکلا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ مال کی چھت پہ اترنے والا تھا۔ اوکے۔ اس نے پستول جینز میں لٹکائی۔ ہیلمٹ کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ لگا تیز دھار بلیڈ، بازوؤں پہ باریک تار، تیار تھا۔ میرال، اس نے بے آواز پکارا۔ وہ اوپر کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ ایسے کیوں بیٹھی تھی؟ سلطان، آئندہ میرے کسی کام میں دخل اندازی مت کرنا، کیپ اٹ ان مائنڈ۔ اذان ہیلی کاپٹر کی جگہ آیا۔ فضل مسلسل اندر حملہ آوروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سانس کی کوشش، گھٹن، کسی آدمی نے مزاحمت کی تھی۔ دھماکہ ہوا، پھر اس نے خون بہتا دیکھا۔ خون بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو لگ رہا تھا۔ اس نے تڑپتے آدمی کو دیکھا۔ بڑی بڑی باتیں ایک طرف، اس نے موت اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل رک رہا تھا۔ سرخ خون۔ اذان، اذان، وہ بے ہوش ہونے کے دم پہ تھی۔ حملہ آوروں نے سیڑھیوں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اذان ایک کمر کے گرد رسی ڈالتے ایک
सिरा पाइप से बांधा। वो छत से नीचे कूदा। वो खिड़की से अंदर जाने वाला था। खिड़की तोड़ते वो अंदर आया। पिस्तौल हाथ में लेते वो तेजी से संभला। आड़े लेते इसने सामने नजर आते हमलावर को गोली मारी। दिस इज अजान, सिविल माफिया एंड योर बॉस। इसकी आवाज और लफ्जों ने सबको चौंकाया। इन सबका बॉस किंग अजान के काम करते थे। वो बॉस, तुम लोग सब के सब 2 मिनट के अंदर हथियार डालकर सरेंडर करोगे। दैट्स माई ऑर्डर। और इनका सारा ग्रुप जान चुका था। अब ना वो अंदर महफूज थे न बाहर। उन्होंने हथियार डाले। वो महल की तहानी की तरफ भागा था। ये मिराल, वो एक कोने में बैठी थी, वैसे ही सर घुटनों में दिए बैठी थी। मिराल, ऊपर देखो, मुझे देखो। बेतबी से पास बैठते उसने मिराल का सर ऊपर को किया, खींचकर सांस लेने की कोशिश की। बेबी रिलैक्स, इधर देखो, गहरा सांस लो। अजान, वो बस इसका नाम ले रही थी। बार बार मिराल की हालत वैसी ही थी। अजान ने तेजी से बाजू में उठाया, उसे घर लाया था। डॉक्टर को कॉल पहले ही कर चुका था। बेड पे लेटाते उसने मिराल को चेक किया था, कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर भी इसके सारे कपड़ों को खून लगा था। डॉक्टर मेडिसिन लगा रहा था। जल्दी ही मिराल नशे के जरिए से सो चुकी थी। अजान ने इसके कपड़े बदले। वह नशे में भी बेचैन थी। घुटन, खून, आवाजें, जैसे सोते हुए भी अजान की शर्ट दोनों हाथों से पकड़ी रखी थी। मिराल नींद में बार बार इसका नाम पुकारने लगती थी। बार बार प्यार करते वो सारी रात जागते रहा था। बाजू में भरे वो एक पल इसके पास से नहीं हिला था। इसकी दुनिया चंद घंटों ने हिला के रख दी थी। वो अपनी मिराल के लिए दुनिया को आग तक लगाने पे आ गया था।